حاشر فون پر بات کرتے ہوئے بولا، اریبہ، ہمارے ریلیشن کو سال ہونے والا ہے، لیکن تم نے وہ والی تصویر نہیں بھیجی۔ اریبہ چونک کر بولی، وہ کون سی؟ حاشر مسکرایا، ارے یار جان، وہی، سمجھا کرو نا۔ چلو اریبہ اپنی تصویر بھیجو۔ اریبہ منہ سا بنا کر بولی، کون سی تصویر جناب؟ حاشر مسکرایا، جان وہی نا۔ اریبہ نے انکار کر دیا۔ حاشر شرم کریں، مجھے ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ سوشل نیٹ ورک ہے، اگر میری تصویر کسی اور نے دیکھ لی تو؟ حاشر یقین دلانے لگا، کوئی نہیں دیکھے گا تمہاری تصویر میرے سوا، پلیز جان۔ اریبہ آہستہ سے بولی، شادی کے بعد دیکھ لینا۔ حاشر بضد تھا، تو شادی مجھ سے ہی تو ہونی ہے نا، تو ابھی دیکھنے میں کیا ہے؟ اریبہ چپ ہو گئی۔ حاشر مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ حاشر پیار سے بولا، ارے میری جان۔ حاشر مر تو سکتا ہے لیکن تم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چلو اب تصویر بھیجو۔ جان اریبہ ڈرتے ہوئے تصویر بھیج دی۔ حاشر مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ حاشر آہستہ سے بولا، جان جی ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ اریبہ نے حاشر سے ریکویسٹ کی کہ میری تصویر ڈیلیٹ کر دینا، اتنی گندی تصویر ہے پلیز۔ حاشر مسکرا کر بولا، ہاں ہاں کر دوں گا، ڈرتی کیوں ہو؟ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ 2 ماہ گزرے تھے کہ اریبہ کے ابو نے اریبہ کا رشتہ اپنے بڑے بھائی کی بیٹے سے کر دیا تھا۔ اریبہ کو اس کی امی نے بتایا، بیٹی تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، اب بس اگلے ماہ شادی ہے۔ اریبہ حیران تھی، امی مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں، اور میں نہیں کروں گی شادی۔ ماں سخت لہجے میں بولی، دیکھو اریبہ، تیرے ابا نے آخری فیصلہ سنا دیا ہے، فیضان کچھ دن تک امریکہ سے آ رہا ہے، تمہاری شادی کروا دیں گے۔ فیضان اتنا اچھا لڑکا ہے، اچھا کماتا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اوپر سے اپنا بھی تو ہے، اور کون سا شہزادہ چاہیے؟ اریبہ چپ ہو گئی۔ اریبہ سمجھ گئی تھی کہ ابو کے فیصلہ کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ حاشر کو فون کیا، رو رہی تھی۔ حاشر نے پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ اریبہ روتے ہوئے بولی، ابو نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے میرے کزن کے ساتھ۔ حاشر چلا کر بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اریبہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، حاشر دیکھو میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پچھلے 9 ماہ سے تم کو بول رہی تھی اپنے گھر والوں کو بھجوا دو، لیکن تم بات ٹال دیتے تھے، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ حاشر پاگل ہو گیا، اریبہ تم میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، چلو گھر سے بھاگ چلتے ہیں۔ اریبہ نے معذرت کر لی، حاشر میرے ابو نے بہت عزت کی زندگی گزاری ہے، انہوں نے 3 حج کیے ہیں، لوگ میرے ابو کی بہت عزت کرتے ہیں، میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی، سوری، اور ہاں پلیز اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ حاشر چلا کر بولا، اریبہ اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی تو بہت برا کروں گا۔ اریبہ نے آہستہ سے کہا، حاشر کیا ہو گیا ہے تم کو؟ حاشر پھر چلا کر بولا، مجھے تم سے اکیلے میں ملنا ہے بس۔ اریبہ نے انکار کر دیا، اب میں نہیں مل سکتی۔ اتنا کہہ کر اریبہ نے فون بند کر دیا۔ حاشر بار بار فون کرنے لگا، اریبہ اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تم کو ذلیل کر دوں گا۔ اریبہ ابو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ابو بتا رہے تھے
ماشاءاللہ فیضان نے امریکہ میں اپنی دکان بنائی ہوئی ہے، اچھا سیٹل ہے وہاں، کہہ رہا تھے۔ اریبہ کو بھی ساتھ لے جائے گا شادی کے بعد۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اتنا کہہ کر ابو کسی کام سے چلے گئے۔ اریبہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، واٹس ایپ پہ میسج آیا۔ اریبہ نے جب میسج دیکھا تو سانس رک گئی۔ اریبہ کی وہی تصویر تھی جو حاشر کو سینڈ کی تھی، برہنہ تصویر۔ اریبہ نے جلدی سے حاشر کو فون کیا۔ حاشر یہ کیا ہے؟ حاشر کیا ہے یہ سب؟ حاشر غصے سے بولا، دیکھو اریبہ، تم سے ایک رات کے لیے ملنا ہے، سمجھ آئی؟ اریبہ نے آہستہ سے کہا، حاشر تم تو ایسے نہیں تھے، محبت کرنے والے تو محبت کا پاس رکھتے ہیں نا، محبت میں ملنا ضروری تو نہیں ہوتا۔ حاشر محبت تو عزت اور ایک دوسرے کی خوشی کا نام ہے، یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ حاشر چلایا، تم بدل سکتی ہو تو میں بھی بدل سکتا ہوں، میری بات دھیان سے سنو، کسی بھی طرح کل مجھے ملنے آؤ بس۔ اریبہ نے انکار کر دیا۔ حاشر غصے سے بولا، اریبہ اگر تم نہیں آئی تو اریبہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ حاشر نے غصے میں بولا اگر تم نہیں آئی تو تمہاری تصویر وائرل کر دوں گا۔ اریبہ کی سانس رک گئی۔ حاشر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو میری بہت عزت کرتے تھے نا۔ حاشر پاگلوں کی طرح بولا، بس مجھے تمہارے ساتھ ایک رات یا کچھ گھنٹے گزارنے ہیں، میں ہوٹل میں کمرہ بک کروا رہا ہوں، تم کل ہر حال میں آؤ گے ورنہ انجام بہت برا ہوگا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اریبہ بہت ڈر گئی تھی۔ فون بند ہو گیا تھا۔ اریبہ رونے لگی، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے اتنی بڑی حماقت کر دی تھی، میں کیسے کسی اجنبی پہ اتنا یقین کر سکتی تھی؟ اریبہ خود کو برا کہنے لگی، اللہ جی مجھے معاف فرما دیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ امی سے بات کروں، ابو کو بتاؤں؟ نہیں، ان کو مجھ پر کتنا مان ہے، امی ابو کو کیا کہوں؟ اتنے میں فیضان کا میسج آیا، کچھ جیولری کی تصویر بھیجی تھی، اسی لیے فیضان پوچھ رہا تھا، اریبہ بتاؤ کون سا ہار پسند آیا ہے آپ کو؟ اریبہ نے پیار سے کہا، فیضان آپ بس گھر آ جائیں، شادی کے بعد سب لے لیں گے۔ فیضان مسکرائے، اریبہ کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ اریبہ آہستہ سے بولی، فیضان بس سر میں درد ہے تھوڑا سا۔ اچھا بتائیں آپ کب آ رہے ہیں؟ آپ؟ فیضان پیار سے بولا، کل کی فلائٹ سے، اور ہاں اریبہ اپنا ڈی کارڈ اور پاسورڈ تصویر بھیج دو۔ اریبہ نے سوالیہ راز میں پوچھا، کس لیے فیضان؟ فیضان پیار سے بولا، ارے میری ہونے والی شہزادی، آپ کے نام پر میں نے گھر خریدا ہے۔ اریبہ چپ ہو گئی۔ فیضان شادی سے پہلے مجھے اتنی محبت پیار سے بول رہا ہے۔ اریبہ جب اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو میں پھر ساری محبتیں بھی تو آپ کے لیے ہیں۔ اریبہ نے ایک پل کے لیے سوچا، میں فیضان کو بتا دوں حاشر کے بارے میں، پھر خاموش رہی۔ فون بند ہوا۔ میں کتنی پاگل تھی، کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اگر میں کل نہ گئی تو اس نے میری ساری تصویریں وائرل کر دینی ہیں، تو میں مر جاؤں گی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ حاشر نے اریبہ کو کار میں بٹھایا، ہوٹل میں لے گیا۔ اریبہ آہستہ سے بولی، پلیز اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میری تصویر ڈیلیٹ کر دو۔ حاشر مسکرا کر بولا، ارے کر دوں گا تصویر ڈیلیٹ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کل کو تمہاری شادی ہو جانی ہے، پھر تم میرے کب ہاتھ لگو گی؟ اریبہ ڈرتے ہوئے بولی، حاشر کیا چاہتے ہو؟ حاشر نے اریبہ کا دوپٹہ کھینچا
اتار کپڑے اریبہ چپ ہو گئی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ حاشر نے زبردستی اریبہ کے ساتھ زیادتی کی۔ اریبہ روتے ہوئے بولی، حاشر اب میری تصویر ڈیلیٹ کر دو۔ حاشر مسکرایا، یہ لو تمہارے سامنے ڈیلیٹ کر دی، جاؤ۔ اریبہ ابھی گھر پہنچی تھی کہ محلے کے دو لڑکے باتیں کر رہے تھے۔ ارے یہ تو حاجی صاحب کی بیٹی اریبہ ہے، اریبہ کی ویڈیو ہے۔ یہ سن کر اریبہ رک گئی اور لڑکے اس کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اریبہ نے جب لڑکے سے پوچھا کہ کیسی ویڈیو کی بات کر رہے ہو، لڑکے نے موبائل چھپانے کی کوشش کی۔ اریبہ نے موبائل چھین کر دیکھا، اس میں حاشر کے ساتھ ہوٹل میں برہنہ حالت میں ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔ گھر پہنچی، کسی نے ابو کو بھی بتا دیا تھا۔ ابو امی بہت پریشان بیٹھے تھے، مجھے میری بیٹی نے برباد کر دیا، لوگ تھوکیں گے مجھ پر۔ میرا بھائی کتنا خوش تھا، اریبہ میری بیٹی بنے گی، فیضان کل آ رہا ہے، اور دیکھو اس بدبخت نے کیا گل کھلا دیا، میں خودکشی کر لوں گا، میں اس بدنامی کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ فیضان کا میسج آیا، اریبہ بہت مان تھا تم پر، لیکن تم بھی ایک ویشیا نکلی۔ اریبہ سب کو بتانا چاہتی تھی سچ کیا ہے، لیکن کون یقین کرنے والا تھا۔ اب اریبہ نے امی کو آواز دی، امی نے منہ موڑ لیا۔ اتنے میں ابو کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اریبہ چلانے لگی، ابو جان! اریبہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور خواب دیکھ رہی تھی۔ پانی کا گلاس اٹھایا، پینے لگی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ سچ نہیں تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ اریبہ ابو کو چائے دے کر ابو کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو نے سر پر ہاتھ پھیرا، میری بچی اپنے ماں کے ساتھ بازار چلے جانا تھا، امی تیری کہہ رہی تھی کہ کچھ سامان لانا ہے شادی کا۔ اریبہ ابو کو پیار سے دیکھ رہی تھی، پھر کمرے میں آئی۔ حاشر کا فون آیا، میں نے کمرہ لے لیا ہے، ہوٹل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اریبہ سوچنے لگی، اس سے مل کر عزت کا جنازہ نکلوا کر بدنام ہونے سے بہتر ہے بنا استعمال ہوئے، بنا اس کی بات مانے بدنام ہو جاتی ہوں۔ اریبہ سخت لہجے میں بولی، حاشر تم نہ مرد ہو، بزدل انسان ہو۔ وہ غصے سے چلایا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اریبہ سخت لہجے میں بولی، تمہیں میری تصویر وائرل کرنی ہے نا، تو کر دو، ایک باپ کی اولاد ہو نا، میری تصویر وائرل کرو، میں بھی دیکھتی ہوں تم میں کتنی ہمت ہے۔ حاشر چپ ہو گیا، موبائل کی طرف دیکھا، یہ اریبہ ہی بات کر رہی ہے نا۔ حاشر نے فون بند کر دیا، یہ ایسے کیوں بول رہی ہے، یہ تو میرے ساتھ گیم خراب کر رہی ہے۔ حاشر نے پھر فون کیا، دیکھو میں آخری بار بول رہا ہوں، تم مجھ سے ملنے آ رہی ہو یا تصویر وائرل کر دوں؟ اریبہ ہنسنے لگی، میں یہی تو چاہتی ہوں، تم بس ایک بار تصویر وائرل کرو، میری تصویر وائرل ہوتے ہی تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا، پھر جو قانون تمہارے ساتھ کرے گا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری تصویر تو ڈیلیٹ کر ہی دیں گے، لیکن تم اپنا سوچو، گھٹیا انسان خود کو مرد کہتے ہو۔ کرو میری تصویر وائرل، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حاشر سوچنے لگا، لگتا ہے اس نے گھر والوں کو بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے پولیس والوں کو بھی بتا دیا ہو، اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے، اس لیے ایسے بول رہی ہے۔ حاشر ڈر گیا، جلدی سے فون بند کیا، سم نکال کر توڑ دی۔ حاشر میاں دفع کرو۔ اریبہ کو حاشر نے جلدی سے اپنا فون اریبہ کی تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ حاشر میاں عزت پیاری ہے تو باگ لو، بھاڑ میں جائے اریبہ۔ دوسری جانب اریبہ فیضان کے فون کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں ابو نے بتایا، فیضان پاکستان پہنچ گیا ہے، ہم اسے ایئرپورٹ سے لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اریبہ مسکرانے لگی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے ثابت قدم رکھ، میری
گزارش ہے سب لڑکیوں سے، غلطی سے ہر انسان سے ہوتی ہے۔ اگر کسی لڑکی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو وہ بجائے استعمال ہونے کے بزدل انسان کا مقابلہ کرے، اس بھیڑیے کے خلاف اعلان جنگ کرے۔ یاد رکھو ایسے بزدل آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر کوئی تصویر یا ویڈیو وائرل ہوگی تو ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، اور جرم ثابت ہونے پر بھی وہ بچ نہیں پائے گا۔ لڑکی اتنا جان لے آج کل کی محبت سے دور رہیں، ورنہ بعد میں حاشر جیسے درندہ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں اپنے ماں باپ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں، اور پیار جیسے فریب میں اپنی تصویریں یا کوئی ایسی غلط ویڈیو یا تصویریں کسی کو نہ دیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس بزدل انسان کا ہمت سے مقابلہ کریں۔ آپ اگر ڈر جائیں گے تو وہ آپ کے ڈر کا فائدہ اٹھا لے گا۔ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہمت ہارنے لگو گے تو گھر کے کسی فرد کو اعتماد میں لے لو اور سب کچھ بتا دو۔ اگر کوئی لڑکی ایسی مشکل سے گزر رہی ہو تو ہمت سے کام لے، مقابلہ کرے ایسے بزدل انسان کا۔ سوچو اگر میں حاشر کی بات مان لیتی تو میرا انجام کیا ہوتا۔ اللہ پر یقین رکھا اور اس کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ بزدل ڈر کر بھاگ گیا۔ بس اتنی سی ہوا ہوتی ہے۔ ایسے 2 ٹکے کے مردوں میں غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ آج کا انسان سانپ سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔